ایک سوال مجھ سے کیا جاتا ہے کہ مومن ملک صاحب نے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کے لیے بڑی عزت ہے، لیکن اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مومن ملک صاحب نے جو سیما حیدر اور جو ظفر بلوچ ہے ان کی ویڈیوز پبلک کر دی، کیا آپ کے پاس یہ ویڈیوز نہیں تھیں یا آپ کو اس کا معلوم نہیں تھا؟ یہ کیا وجہ تھی کہ آپ کی بڑی ریسرچ تھی، بڑی گہری نظر تھی، تو آپ جو ہے کیوں چپ رہے یا آپ کو یہ ساری چیزیں اویلیبل نہیں تھی؟ تو اس حوالے سے میں نے پہلے تو کوئی موقف نہیں دیا تھا، میں بالکل خاموش تھا، اور کیونکہ بڑا اصرار کرتے ہیں لوگ، تو آپ تمام لوگوں کو میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ راز اٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس ویڈیو پہلے سے موجود تھی۔ ظفر بلوچ کا اور سیما کا یہ جو عشق تھا، سیما اور ظفر بلوچ کا جو پیار تھا، وہ مجھے پہلے سے پتا تھا، کیونکہ میں ایک ریسرچ بیسڈ وکیل ہوں، اور جو بھی کیس میں لیتا ہوں تو میں اس پر ریسرچ کرتا ہوں۔ میں وہ واحد وکیل ہوں جو بھی کیس لیتا ہوں تو میں گراؤنڈ پر جا کر ریسرچ کرتا ہوں، ریسرچ کرنے کے بعد میں اس کیس کو ہینڈل کرتا ہوں، اور وہاں سے جو فیکٹس ہوتے ہیں، جو ثبوت ہوتے ہیں، شواہد ہوتے ہیں، میں کلیکٹ کرتا ہوں۔ جب سیما حیدر کا جو کیس میں نے لیا تھا، وہ آپ تمام لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ میں سیما حیدر کے اس گھر بھی گیا تھا، اور غلام حیدر کے گھر گیا تھا، ظفر بلوچ کے گھر گیا تھا، جہاں سے سیما سامان لیتی تھی، جہاں سے سیما وہ وہاں سے گزرتی تھی، سیما کے گھر اور سیما کا علاقے میں گیا، میں نے وہاں پہ ریسرچ کی، وہاں سے مجھے معلوم پڑا کہ ظفر بلوچ کون ہے اور سیما کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہے۔ تو یہ ساری معلومات مجھے پہلے سے تھیں، پتا تھا مجھے، اور میں ظفر کے پاس بھی گیا، ظفر سے ملاقات کی، اور ظفر سے جتنی بھی چیزیں تھی وہ میں نے ظفر سے حاصل کی، مجھے پہلے سے پتا تھا۔ اور وہ جو علاقہ تھا جہاں پہ سیما رہتی تھی، وہاں کے گلی کے لڑکے، گلی کے لوگ، محلے کے لوگ، شہر کے لوگ، ان سب سے میں نے ملاقات کی، سب سے جو ثبوت تھے وہ میں نے اکٹھے کیے۔ مجھے پہلے سے پتا تھا، ہر ایک چیز کا پتا تھا، جہاں پہ ظفر سیما سے ملتا تھا اور جہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی، ظفر اس کے گھر ہی ملتا تھا، ڈیفینیٹلی ظفر رہتا تھا وہاں پر۔ اور میں ایک بات تمام لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ظفر ایک نہایتی اچھا اور نہایتی شریف لڑکا ہے اور عزت دار لڑکا ہے، اور ظفر کو جو پھنسایا ہے وہ سیما حیدر نے پھنسایا ہے۔ ایسے بہت سے اور بھی ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن میں پردہ رکھنا چاہتا ہوں، اور میں دوسروں کی بات نہیں کروں گا، ظفر کی ہی بات کروں گا، کیونکہ ظفر جو ہے ایکسپوز ہو چکا ہے، اور ظفر نے خود نے بھی یہ اعتراف کر دیا ہے، تو اس لیے میں ظفر کی ہی بات کروں گا۔ تو سارا مجھے پتا تھا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے پیدا کہ میں کیوں چپ تھا اور میں نے یہ بات کیوں نہیں کہی، سب سے کیوں چھپائی؟ تو وہ راز میں آج تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ پاک نے ہمیں احکامات جاری کیے ہیں، ہدایات جاری کی ہیں قرآن پاک کے ذریعے، کہ آپ جو ہے کسی بھی عورت پر آپ الزام نہیں لگا سکتے ہیں جب تک کہ آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں یا آپ کے پاس 4 شواہد موجود نہ ہوں۔ یہ احکامات اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ نور میں ہمیں ہدایات جاری کی ہیں، جن کی آیات نمبر 12 سے لے کے آیات نمبر 24 تک ہے، وہ آپ پڑھیں گے، اس میں ساری ہدایات اللہ پاک کی ہے۔ اللہ پاک نے یہ قرآن پاک میں ہمیں فرمایا ہے، تو ہم بینگ اے مسلم جو ہے، ایک تو ہمیں فالو کرنا ہے وہ اللہ پاک کے احکامات۔ دوسرا یہ دیکھیں، صرف اللہ پاک کے احکامات نہیں ہیں، ہمیں دنیا کی جو ریتیں ہیں، رسمیں ہیں، جو ایتھکس ہیں، جو مورالٹی، ہمیں اس کو بھی فالو کرنا ہے۔ دیکھیں، سیما ایک خاتون ہے، مجھے سارا جو ہے وہ پتا تھا سیما کا، کہ سیما کے کیا ویڈیو ہیں، کیا سیما کی حقیقت ہے، وہ میں اس لیے نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ سیما جو ہے ایک خاتون ہے، اور ہم جو ہے ہم خاتون کی عزت رکھنا جانتے ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ اچھی بات ہے کہ میں سیما کے جو غیر اخلاقی ویڈیو ہیں ظفر بلوچ کے ساتھ، وہ میں پبلک کروں اور سب کے سامنے لاؤں، کیونکہ ایک خاتون ہے اور خاتون کی عزت، مان، مریادہ وہ ہم جانتے ہیں۔ ہاں، اس نے غلط کیا ہے سب کے ساتھ، احساسات جو مجروح ہوئے ہیں، پاکستان، ہندوستان کے جتنے بھی لوگ ہیں،
سب سے زیادہ غلط حیدر کے ساتھ ہوا ہے. حیدر کا جو وشواس ہے جو وہ توڑا گیا ہے سیما کی طرف سے. ہاں ظفر کی طرف سے بھی ضرور توڑا گیا ہے کیونکہ ظفر حیدر کا ہی دوست تھا. ظفر کا اور حیدر کا الگ معاملہ ہے. میں کسی کی وکالت نہیں کروں گا, نہ ظفر کی وکالت کروں گا, نہ حیدر کی وکالت کروں گا, نہ سیما کی وکالت کروں گا. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کروں گا کہ ظلم ہوا ہے حیدر کے ساتھ. حیدر کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, اور جو حیدر کے ساتھ ہوا ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے بچے چھینے گئے. ایسا ظلم دشمن کے ساتھ بھی نہ ہو. وہ غلط سب نے کیا ہے, خاص کر اس کی ذمہ وار جو ہے سیما ہے. سیما مجرم ہے غلام حیدر کی اور سوسائٹی کی, سماج کی. تو میرا یہ بتانا آپ کو یہ بڑا ضروری تھا کہ میں نے یہ جو ویڈیوز کیوں نہیں اپلوڈ کی, یا کیوں نہیں آپ تمام لوگوں کو ظفر کا راز بتایا, کیوں چھپایا. بھائی دیکھیں, وہ اس لیے میں نے چھپایا, نہ بتایا آپ تمام لوگوں کو, کیونکہ عورت کی مان مریادہ ہم جانتے ہیں. عورت کیسی بھی ہو, کوٹھے والی عورت ہو, وہ گندا کاروبار کرنے والی عورت ہو, وہ عورت ویشیا کیوں نہ ہو, وہ عورت گندے کام کرنے والی کیوں نہ ہو, تو ہم جو ہے ایک مہذب شہری, ایک انسان ہونے کے ناطے اس کو ہم بدنام نہیں کر سکتے ہیں. اس کی اصلیت جو ہے ہم جو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ ہم سوسائٹی کو نہیں بتا سکتے ہیں. یہ ہمیں کچھ اخلاقیات بھی پڑھائے جاتے ہیں, کچھ ایتھکس ہوتے ہیں, کچھ مورالٹی ہوتی ہے. ہمیں ایک اچھا شہری بننے کے لیے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ عزت مریادہ عورت کی کیا ہوتی ہے. تو میں نے ایک اچھا شہری ہوتے ہوئے, میں ایک ایجوکیٹڈ بندہ ہوتے ہوئے میں نے یہ عزت سیما کی رکھی. حالانکہ سیما نے غلط کیا, حیدر کے ساتھ غلط کیا, سب کے ساتھ غلط کیا. سیما نے مجھے بھی برا بھلا کہا, برا بھلا کہتی ہے, لیکن ہم جو ہے عزت رکھنا جانتے ہیں. میں نے سیما کی عزت رکھی. ہاں عزت کافی لوگوں نے نہیں رکھی, اس کو ایکسپوز کیا, لیکن میں نے سیما کی عزت رکھی. اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ ایک خاتون ہے, وہ عزت ہے. میں بیسیکلی سندھی ہوں, میں پراؤڈلی آئی ایم بینگ سندھی, اور سیما بھی سندھی ہے. سیما یہ جانتی ہیں کہ سندھی لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی ایک عورت کو پردہ جو ہے وہ اٹھاتے نہیں ہیں. اس کے سر سے کبھی بھی جو ہے نا وہ دوپٹہ جو ہے اٹھاتے نہیں ہے. سیما تمام مجھے یہ ویڈیو ضرور ॾिसंदा हूंदा, ऐं आऊं सिंधी में तव्हांखे ॿुधाइण चाहियां थो, तव्हां ग़लति कयो सभिनी सां, हैदर सां, हैदर जे ॿारनि सां, सभिनी सां ग़लति कयो. पर तव्हां असांजी भेण आहियो, ऐं तव्हां ग़लति करण जे बावजूद बि मूंखे तव्हांजी सॼी हक़ीक़त ख़बर हुई, सॼी हक़ीक़त ख़बर हुई, हैदर जी ऐं समूरे मामलात जी मूंखे ख़बर हुई. पर मूं तव्हांजी इज़त रखी, छाकाणि तव्हां हिकु औरत आहियो. ऐं असीं सिंधी ॿाहिरि दुश्मन जी औरत बि हूंदी त असां उन जी इज़त कॾहिं पामाल न कंदासीं. ऐं तॾहिं मूं तव्हांजी इज़त रखी, ऐं तव्हां जूं इहे जेके बि वीडियोज़ हुयूं, जेके हक़ीक़तूं हुयूं, मूं अॼु ॾींहं ताईं समाज आॾो जेको मूं पधरियूं न कयूं. तव्हांखे ऐं धमकियूं ज़रूरु ॾींदो रहियसि, मूं पधरूं न कयूं, छाकाणि तव्हां सिंधी आहियो. ऐं तव्हां जेको हैदर जी इज़त रहिया आहियो, हैदर मुंहिंजो दोस्त आहे, हैदर मुंहिंजो भाउ आहे. ऐं तव्हां हैदर जी इज़त न रखी, पर हैदर बि तव्हांजी इज़त रखी आहे, मूं बि तव्हांजी इज़त रखी आहे. इहा ॻाल्हि तव्हां सॼी ज़िंदगी इहा यादि रखिजो. तव्हां अॼु बि असांजी इज़त आहियो, अॼु बि तव्हांखे इहो मौक़ो आहे, तव्हां वापसि अचो पाकिस्तान, सिंध अचो, तव्हां हैदर जा ॿारड़ा वापसि वठी अचो. ये तव्हांखे असांजी गुज़ारिश है, ये तव्हांखे इल्तिजा है, बराए मेहरबानी. ये मैं सिंधी में बात कर रहा था, सीमा हैदर को मैसेज दे रहा था कि हम इज्जत रखना जानते हैं, हम इज्जत करना जानते हैं, और आप वापस आ जाएं पाकिस्तान, बच्चों को भी ले आए. तो ये रीजन था कि हमने सीमा की इज्जत रखी. और ये बात भी मैं आप लोगों से कहना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस जो है हमारी टीम को मौसूल होते हैं, तो इस हवाले से ये मैंने बड़ा जरूरी समझा कि आप तमाम लोगों को ये बताऊं कि मैं इस मामले पे क्यों चुप हूं. तो इसकी तशरीह देना मैं बड़ा जरूरी समझता था कि मैंने इस जो ज़फर का इशू था, इस पर मैंने क्यों जो है वो चुप रहता था, वो आज आप तमाम लोगों को बताया कि मैं औरत की इज्जत रखना जानता हूँ, और औरत की इज्जत क्या होती है वो मैं जानता हूँ. चाहे औरत कोठे वाली हो, चाहे वेश्या हो, धंधा करने वाली हो, वो फिर भी औरत है. औरत का जो मकाम होता है वो अपना मकाम होता है, क्योंकि वो औरत हमारी माँ भी होती है, वो औरत हमारी बहन भी होती है, बेटी भी होती है, बीवी भी होती है. तो वो औरत को ही समझना चाहिए
کہ وہ کیا گندا کام کر رہی ہے, وہ کیا احساسات مجروح کرنا چاہتی, لیکن ہمیں اس کی عزت کی پامالی کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی عزت پامالی کریں, بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ میں نے سمجھا کہ سیما کی عزت پامالی کا سبب میں نہ بنوں, اور آپ تمام لوگوں نے دیکھا کہ سیما کی جو عزت پامالی ہوئی ظفر بلوچ کو لے کے, اس کا میں سبب نہیں بنا اور نہیں بننا چاہتا تھا. تو بس یہ ریزن تھا. آپ تمام لوگوں کو میرا بڑا سلام, پیار, محبت, اور یہی ہندوستانیوں کو, ہندوستانی سمیت پوری دنیا کے لوگوں کو میرا یہی پیغام ہے, پیار کا, محبت کا, امن کا, کہ آپ جو ہے نفرتیں ختم کریں, پیار سے رہیں, دھوکہ نہ دیں, کسی کو بھی دھوکہ نہ دیں. جو دھوکہ حیدر کے ساتھ ہوا ہے وہ تو کسی کے ساتھ نہ ہونا چاہیے. سیما آپ نے بڑا غلط کیا ہے, اور یہ ایشو ہے. باقی دوسری بات میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں, ظفر کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے. ظفر کو سیما نے پھنسایا, اور اس کے محرکات کیا ہیں وہ سیما جانتی ہے, ظفر جانتا ہے, یا حیدر جانتا ہے. میں ان کی ذاتی زندگی میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ظفر کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا. جو حیدر کے ساتھ وہ تو قیامت ہوئی, اور دھوکہ تو سچن کے ساتھ بھی ہو رہا ہے.